الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 55 تا 57۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تصدیق نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے آپ پر، حتی نری اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم دیکھ نہ لے اللہ تعالی جہرتاً، آمنے سامنے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تم کو الصاعقۃ، آسمانی عذاب نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور حال یہ ہے کہ تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت اور مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ، وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام، بادل کو، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المن، من، والسلوى، اور سلوى، کلو، اور ہم نے کہا کہ کھاؤ، من طیبات ما، پاک اس سے، رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم، لیکن وہ اپنے نفسوں پر، یظلمون، ظلم کرتے رہے۔ بنی اسرائیل پر جو احسانات ہوئے ہیں، ان احسانات کا تذکرہ، اور پھر ان کی جو سرکشی تھی ان نقصانات کے باوجود، ضمن میں اس کا بھی تذکرہ چل رہا ہے۔ یہاں پر بھی چند احسانات کا ذکر کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئی تورات لے کر، اپنے قوم کو بچڑے کی عبادت میں مصروف پایا، تو اپنی قوم سے 70 افراد وہ اپنے ساتھ لے گئے کوہ طور کی طرف، اور یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کرے اور معذرت پیش کرے۔ تو جب یہ وفد مع موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو ان 70 افراد نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر تو وحی نازل ہوتی تھی۔ اب اس میں آگے سورہ اعراف آیت نمبر 123 میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست کلام کیا تھا یا کسی فرشتے کے ذریعے بات ہوئی تھی، کیونکہ سورہ شورا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. کوئی انسان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرے، ہاں وحی کی صورت ہو یا پردے کی پیچھے سے ہو تو یہ ممکن ہے. اب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کا طریقہ کیا تھا تو یہ وہاں پڑھیں گے، وہاں پر چونکہ یہ واقعہ بھی تفصیلی ہے. لیکن مفسرین کے دو اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کی اور بات کی، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کی تو انسانوں کے کلام اور بات میں اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہی آواز ہر طرف سے سنائی دیتی تھی. انسان جب بات کرتا ہے تو جہاں سے بات ہوتی ہے وہیں سے آواز سنائی دیتی ہے، اور وہاں پر تمام اطراف سے، چاروں اطراف سے جو ہے یہ آواز سنائی دیتی تھی. ابن اسحاق نے نقل کیا ہے کہ، اور اللباب فی علوم الکتاب میں علامہ عادل حنبلی اور اسی طرح بہت سارے دیگر تفاسیر نے بھی لکھا ہے، اور تورات میں بھی یہی تفصیل موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور چلے گئے ان 70 افراد کے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ پر بادل نازل فرمائی، ایک پردہ سا حائل ہوا، موسیٰ علیہ السلام اس بادل میں داخل ہو گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان 70 افراد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا ان کو سنا دیا، تو انہوں نے انکار کیا کہ ہم کیسے یہ تسلیم کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہو اور ہمیں کوئی فرضی کہانی سنائی جا رہی ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. تو ان آیات میں اسی انکار کا تذکرہ ہے. تو فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا. اب یہاں تو ساری بنی اسرائیل نے نہیں کہا تھا، لیکن جو 70 افراد تھے وہی 70 افراد یہ قوم کے نمائندے تھے، اور قوم کے نمائندے کی بات جو ہے وہ قوم کی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے پوری بنی اسرائیل کو مخاطب کیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بعد جو افراد تھے جو پیچھے رہ گئے تھے وہ اپنے سرداروں کے ہاں میں ہاں ملاتے تھے. تو اسی وجہ سے جیسا کہ ہماری پاکستان میں اگر دیکھے کوئی کام، اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ کوئی غلط کام کرے تو سارے لوگ جو ہے اس میں ملوث ٹھہرائے جاتے ہیں اور یہی کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ کیا. اور اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو سارے کریڈٹ جو ہے وہ خود لیتے ہیں کہ ہماری جماعت نے یہ کیا. تو یہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو ان سب کو مخاطب کیا. تو انہوں نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لکا، ہم ہرگز تصدیق نہیں کرتے، آپ کی تصدیق ہم نہیں کرتے، حتی نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لے اللہ تعالی جہرتاً سامنے، بالمشافہ ملاقات ہو جائے. فأخذتکم الصاعقۃ، بس پکڑ لیا تم کو الصاعقۃ، کڑک نے، ایک آسمانی کڑک، ایک بجلی آئی اور ایسا کڑک کہ یہ سب جو ہے مر گئے اس کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ان 70 افراد نے بھی سوال کیا اللہ تعالی سے ملاقات کا اور دیکھنے کا، اور یہی سوال موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہی جواب دیا کہ لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور اگر خواہش ہے تو فانظر الی الجبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو مجھے دیکھ سکو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا،
موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو یہ سوال موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا اور قوم نے بھی کیا، لیکن قوم اس پر موت طاری ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے. اب ان سزاؤں میں فرق کیا ہوں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسی قسم کا ایک سوال ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ کیف ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ مجھے یہ بتا دے، دکھا دے کیف تحیی الموتیٰ، کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوری پروسیس ابراہیم علیہ السلام کو بتائی اور یہی کہا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے جو ہے وہ پکڑ لو اور فسرہن، ان کو قیمہ بنا دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، فجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور ہر پہاڑ پر ایک ایک حصہ جو ہے اس پہ رکھ دو، ثم ادعہن یأتونک سعیا، پھر ان کو آواز دو تو وہ سب تمہارے پاس آئیں گے. اب مردوں کا زندہ کرنا یہ بھی ایک غیبی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا. تو اب یہ تینوں ناممکن سوالات ہیں، لیکن 2 کو ابراہیم علیہ السلام کو تو وہی طریقہ سکھایا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے اور بنی اسرائیل کے 70 افراد کو یہ مار دیا جاتا ہے، اس پر موت طاری ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کا طریقہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو لاجواب کرنے اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب سائل کی انداز بیان پر نظر رکھا جائے، اگر اس کا سوال واقعی اپنے علم کا اضافہ کرنا ہے تو اس کا جواب دینا یہ چاہیے اور لازم ہے. لیکن اگر اس کا سوال کرنا محض کیڑے نکالنا ہے، محض کسی مسئول کو سوال جس سے کیا جاتا ہے اس کو لاجواب کرنا ہو، تو پھر اس کا جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے. تو چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سوال یہ تکذیب پر مبنی تھا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کرنا چاہتے تھے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو ظاہری بات ہے موسیٰ علیہ السلام نے کسی شک کی بنیاد پر سوال نہیں کیا تھا، لیکن جب کلام ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو گئی کہ کاش میں بھی دیکھ لوں. تو چونکہ یہ دنیا ہے اور دنیا میں کسی انسان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، تو اب سوال جو ہے وہ کچھ مناسب نہیں تھا ظاہری طور پر دنیا کے حوالے سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایسی وجہ سے سوال نہیں پوچھا تھا جس کی وجہ سے کوئی تکذیب ہو یا کوئی غیر یقینی صورتحال ہو، لیکن دنیا میں یہ ناممکن تھا. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام پر ایک بے ہوشی طاری ہو گئی. اور یہاں پر بھی لفظ صاعقہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی صاعقہ ہے، فصعق موسیٰ وخر موسیٰ صاعقہ. تو یہاں پر صاعقہ کا مراد جو ہے یہ کڑک اور موت ہے. آگے ثم بعثناکم اس پر دلیل ہے کہ اس کڑک کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام پر جو صاعقہ کا لفظ ذکر ہے تو اس کے بعد ہے ثم فلما افاقہ. تو افاقہ یفیق افاقتاً، یہ بے ہوشی سے دوبارہ اٹھنے کو افاقہ کہتے ہیں. جیسا کہ ہم کہتے ہیں مریض کا اب افاقہ ہے، پہلے والی حالت سے اب وہ بہتر ہے. تو اسی وجہ سے وہاں پر صاعقہ سے مراد جو ہے یہ موت نہیں بلکہ بے ہوشی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ یہ دنیا میں مردوں کا زندہ ہونا یہ ممکن ہے اور انسانوں کا دیکھنا یہ بھی ممکن ہے، کوئی ایسی صورتحال اس لیے نہیں ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو دنیا میں یہ ہونا ممکن بھی ہے، کوئی محال نہیں ہے، انسانوں کے لیے دیکھنا بھی آسان ہے. تو اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو وہی پوری پروسیس بتا دی گئی. بہرحال فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ،
پکڑ لیا تم کو کھڑک نے وانتم تنظرون اور تم دیکھتے تھے، یعنی ایک دوسری کی موت کا مشاہدہ کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں ثم بعثناکم، پھر ہم نے زندہ کیے دوبارہ، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد دوبارہ آپ کو زندگی مل گئی، کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس سے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں پہلے ہم نے پڑھا تھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے ہم نے زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم، پھر دوبارہ تم کو مار دے گا، موت طاری کر دے گا تم پر، اور ثم یحییکم، پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یا دوسری جگہ ارشاد ہے امت نثنتین واحییت نثنتین، یعنی ہم پر دو موت طاری ہو گئی اور دو زندگیاں ہمیں مل گئی، ایک دنیا کی زندگی اور ایک موت کے بعد زندگی، ایک حیات سے پہلے، پیدائش سے پہلے جو موت ہے آدم ہے، اور ایک دنیاوی زندگی کے بعد جو موت ہے۔ تو ہر انسان پر دو موت طاری ہوتی ہے اور دو حیات اور دو زندگیاں اس کو ملتی ہے، لیکن یہاں پر بنی اسرائیل کے ان 70 سرداروں کو تو ان پر تو 3 موت طاری ہو گئی، اور اسی طرح ان کو تیسری زندگی بھی مل گئی۔ تو یہ آیت اس آیت سے کچھ متضاد نظر آ رہا ہے۔ تو اور دوسرا اعتراض اور سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو موت کی حقیقت وہ دیکھ لیتا ہے، تو جب وہ دوبارہ زندہ ہوا تو پھر ظاہری بات ہے یہ تو ایمان بالغیب نہیں ہوا، موت کے بعد تو انہوں نے کچھ مناظر دیکھے، تو یہ ایمان بالغیب نہیں ہے۔ تو دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ دراصل بنی اسرائیل کی ان 70 افراد پر جو موت طاری ہو گئی تھی وہ طبعی موت نہیں تھی کہ جس کے بعد وہ جنت کا، جہنم کا اور اس عالم کا مشاہدہ کرے، تو انہوں نے وہی مشاہدہ نہیں کیا تھا، لیکن بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ وہ طبعی موت نہیں تھی جس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا تو اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو یہ وہ موت نہیں تھی بلکہ سزا کے طور پر ان کی ارواح کو قبض کر لیا گیا تھا۔ آگے کچھ احسانات کا ذکر ہے۔ وَذَلَّلْنَا، ذَلَّلَ يُذَلِّلُ تَذْلِيلًا کے معنی ہے وا کے ساتھ، اگر ذات کے ساتھ ہو تو گمراہی، اور ذات کے وا کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے سایہ فگن کرنا، سایہ بنانا، سایہ کرنا۔ بنی اسرائیل ان کا چونکہ اصل وطن یہ شام تھا، اور پھر جب یوسف علیہ السلام مصر میں گئے، سورہ یوسف میں اس کی تفصیل پڑھیں گے، وہاں پر وہ حکمران بن گئے، پھر یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سمیت وہاں تشریف لے گئے، تو بنی اسرائیل مصر میں آباد ہونے لگے، وہاں ان کی آبادی بھی بڑی اور تقریباً 12 قبائل بن گئے۔ تو جب مصر میں فرعون سے انہوں نے نجات پائی اور دریا سے وہ باقاعدہ سمندر میں سلامتی سے وہ سمندر پار کر گئے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ انتظامات کیے۔ ان میں سے ایک انتظام تو یہ تھا کہ چونکہ ان کے پاس کوئی چھت نہیں تھی، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل جو ہے وہ لایا، اور وہ ان کے لیے چھت کا کام دیتی تھی، اور ان پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی، یعنی وہ گرمی ان کو متاثر نہیں کرتی تھی۔ اور دوسری بات، ان کے لیے کھانے پینے کا یہ انتظام ہوا کہ من اور سلوا، یہ 2 چیزیں ان کے لیے مفت آتی تھی اور وہ اس سے مستفید ہوتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا، ہم نے سایہ بنایا علیکم تم پر، الغمام، بادل کو، غمام مغموم، پردہ ڈالنا، اور جو انسان مغموم ہوتا ہے، جو غمگین ہوتا ہے، تو کچھ پریشانیوں کی وجہ سے ان کے دل پر بھی ایک پردہ آ جاتا ہے، اور اس کی جو خوشیاں ہے وہ یا تو کم پڑ جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو غم کہا جاتا ہے۔ تو ایک سایہ ان پر اللہ تعالیٰ نے بنایا بادل کو۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر، المنّا، من، والسلویٰ،
اور سلوہ. یہ من اور سلوہ کیا چیز ہے؟ اس کی تعبیر میں تو مختلف اقوال ہے. اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ من ایک ایسی چیز تھی جو حلوہ کی شکل میں، شہد کی شکل میں ایک میٹھی چیز تھی جو باقاعدہ درختوں پر برستی رہتی تھی، اور یہ لوگ اس کو جمع کر کے استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ بطور تلذذ اور فروٹ کی حیثیت سے وہ استعمال کرتے تھے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ المن، یہ اس کو انگلش میں مشروم کہتے ہیں. اردو میں اس کا نام تو مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اردو میں اس کو کیا کہا جاتا ہے. پشتو میں اس کو ہم خریڑے کہتے ہیں. یہ ایک جنگلی قسم کی کا ایک چیز ہوتا ہے پودے کی شکل جیسی، اور یہ نہایت لذیذ بھی ہوتی ہے، بالکل گوشت جیسا، اور نہایت مفید خوراک بھی ہے. لیکن جنگلوں میں یہ ملتی ہے. عام لوگ تو ویسے شہروں میں اپنے لیے اس کی کاشت کرتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ نہیں ملتی. اور دوسری خاصیت اس میں یہ ہے کہ اگر یہ جلدی نہ پکایا جائے تو پھر اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور پھر قابل استعمال نہیں ہوتا. بس زیادہ سے زیادہ اگر 3-4 گھنٹے میں اندر پکا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ خراب ہو جاتا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں ایک روایت نقل ہے، اور اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ من یہی چیز ہے. اس کو عربی میں الکمأۃ کا نام دیا جاتا ہے. اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات شریف، مسلم شریف سب میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین. یہ مشروم، یہ من المن، من میں سے ہے. اب لفظ من کے 2 معنی ہے. ایک احسان، تو ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مشروم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. وماؤها شفاء للعین، کھمبی، ٹھیک ہے جی. وماؤها شفاء للعین، اور اس کا پانی جو ہے یہ آنکھ کے لیے شفا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنا تجربہ بیان کیا ہے کہ میں نے کسی اپنی آنکھ میں اس کو ڈال دیا تھا، تو 2-3 مرتبہ 5 مرتبہ تک میں نے اس میں ڈال دیا تو میری آنکھوں کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو یہاں پر چونکہ لفظ من آیا ہے تو من سے مراد احسان بھی ہو سکتا ہے. اور بعض شارحین کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ذکر ہے کہ علیکم انزلنا علیکم المن، تو من جو ہے وہ وہی مشروم بھی جو ہے اس میں شامل ہے. بہرحال جو بھی ہو، لیکن بنی اسرائیل پر ایک ایسی غذا نازل ہوتی تھی جو تیار وہ اٹھا کر کھاتے تھے. اور رہی بات سلوہ کی، تو سلوہ کی تعریف اور اس کا ترجمہ تفسیر جلالین میں جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الطیر السمانہ اس نام سے، اور الطیر السمانہ ایک چھوٹا پرندہ جس کو ہم بٹیر کہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے تیار آتے تھے. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بالکل بھنے ہوئے آتے تھے اور یہ استعمال کرتے تھے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ بھنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کا شکار جو ہے ان کے لیے آسانی سے ہوتا تھا. وہ کثیر تعداد میں بھی تھے اور بھاگتے بھی نہیں تھے، تو اس کا پکڑنا بہت آسان ہوتا تھا. بہرحال یہ 2 خوراک ان پر نازل ہوتے تھے میدان تیہ میں، یعنی جس میدان میں یہ لوگ رہ رہے تھے. اور اس کو میدان تیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حیران اور پریشان تھے وہاں پر، کیونکہ وہ کسی آبادی کی طرف جاتے تھے، لیکن جب صبح سے سفر کرتے تو شام تک جہاں وہ قیام کرتے، آرام کرتے، تو صبح جب جاگتے تو وہیں پر ہوتے جہاں سے انہوں نے صبح سفر شروع کیا تھا. یہ ان پر ایک قدرتی عذاب نازل ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہرحال ایک میدان میں یہ ٹھہرے تھے اور یہی خوراک ان کو ملتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات، کھاؤ من طیبات ما، پاک اس میں سے، رزقناکم جو آپ کو ملا ہے، جو تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور من طیبات کہ ہمارے حکم سے تجاوز کر کے نہ کرو، بلکہ یہی چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے استعمال کیا کرو. تو اس نے اس میں یہ سرکشی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹور کرنے سے منع کیا تھا کہ اس کو ذخیرہ نہیں کرو گے، تو انہوں نے ذخیرہ شروع کیا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے چل کر ان کی ایک واضح کہانی جو ہے سامنے آ جائے گی کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ بس یہی دو خوراک ہیں، مسلسل ہم یہ کھاتے رہیں گے، ہمارے لیے جو ہے یہ سبزیاں چاہیے اور اسی طرح دال وغیرہ ان کی ضرورت ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر یہ خوراک بند کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ظلمونا، ظلمو یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس میں فاعل ہے اور نا ضمیر جو ہے مفعول بہ ہے اور متکلم کی، تو وما ظلمو ان بنی اسرائیل نے ظلم نہیں کیا نہ ہم پر، یعنی ہمارے کھانے سے اعراض کر کے یہ ہم پر ظلم نہیں تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کا تیار خوراک اور بغیر مشقت کے ان کو ملتا تھا، پھر بھی جو ہے وہ باقاعدہ اس سے انکار کر گئے اور کچھ ایسی چیزوں کا مطالبہ کیا جو کہ مناسب نہیں تھی یا اس سے بہتر نہیں تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہرگز ہم ایمان نہیں لاتے تم پر یا تصدیق نہیں کرتے تمہارا، حتی نر اللہ جہرتاً یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جہرتاً سامنے، فاخذتکم پس پکڑ لیا تم کو الصاعقۃ کھڑک نے، وانتم تنظرون اور تم دیکھتے رہے، ثم بعثناکم پھر ہم نے تم کو اٹھایا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو، اور یہاں پر بعث کا لفظ ذکر ہے جیسے کہ پہلے بتایا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ذکر کیا فلما افاقا، جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اٹھ گئے، اور یہاں پر بعثناکم تو صاعقہ کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہے، لیکن یہاں بعثنا جملہ اس پر دلیل ہے یہ لفظ کہ یہ مر گئے تھے، اور وہاں پر افاقہ کا لفظ ذکر ہے تو افاقہ جو ہے یہ بیماری سے یا بے ہوشی سے اٹھنے کو افاقہ کہتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کو، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوا، کلو اور ہم نے کہا کہ کھاؤ، من طیبات ما پاک اس میں سے، رزقناکم جو تم کو دیا ہے، وما ظلمونا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم لیکن تھے یہ اپنے نفسوں پر یظلمون ظلم کرتے رہے۔ جی تو اس سے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ہماری کلاس مکمل ہے۔